पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि एटम बम कैसे बचाएं, घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा था। और आज ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वजीर आजम और उनकी कैबिनेट के 8 लोग जो और ये जो पैसे मिले हैं, ये अगर पैसे फिर उसी तरह मिसयूज होंगे तो अल्टीमेटली दुनिया आपको कहेगी कि भाई इधर टेबल पे रखो बम, क्योंकि आप लोगों के क्राइसिस इतने गहरे हो गए हैं कि ये बम आप नहीं जो है वो इसकी हिफाजत कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड जिंदगी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एटम बम्बों का अब क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ये पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो सीधे सीधे व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो वो स्थिति अब कहाँ गई है? कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की जो दयनीय स्थिति हो चुकी है, उसमें पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो दूसरी तरफ हामिद वसीम जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि हमें अब फालतू के लफड़ों में पड़ के पाकिस्तान ने जो समय जाया किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और कैसे पाकिस्तान की आवाम आज आटे के लिए तरस रही है और पाकिस्तान में पीने का पानी नहीं है, गैस जैसे चीजों का बहरान हर समय सताते रहता है। तो कहीं बिजली का बहरान पाकिस्तान को सताते रहता है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि एटम बम कैसे बचाएं, घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा था। और आज ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वजीर आजम और उनकी कैबिनेट के 8 लोग जो हैं वो यूएई पहुंचे हुए हैं फॉर $1 बिलियन नया मिलेगा डिपॉजिट करने के लिए, और $2 बिलियन जो है वो मिलेगा और वो रोल ओवर होगा। ये जो चीज़ है कि एटम बम कैसे बचाएं, और जाके वो ममालिक जिनको हम समझते थे यार ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इनका क्या है, ये तो इतने इतने साइज़ के मुल्क हैं, ये तो हमारे शहर जितने मुल्क हैं एक, और आज वो हमें पैसे दे रहे हैं। हाउ ये जो पिक्टोरियल, ये जो मंजर कशी है, हाउ डू यू सी दिस सर? कि ये जैसे हामिद मीर ये बात कर रहा है, और हामिद मीर ना भी करे, हमें भी सारी बातें इन चीज़ों का पता है, लेकिन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इज पाकिस्तान टॉप जर्नलिस्ट और जनरल ये है चीज़। सो हाउ डू यू सी दिस सर कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं? और दूसरा मैं इमरान खान साहब के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि वो तो कहते हैं कि हमने 40-45 हज़ार जो टीटीपी के लोग हैं वो अफगानिस्तान से लेके आए हैं, और हमारे लोगों ने हमें मना भी किया कि इनको ना लेके आए। लेकिन सर पहले ये बताएं कि ये जो एटम बम कैसे बचाएं, और $1 बिलियन के लिए यूएई गए हुए हैं, और सुना है कि उन्होंने दे हैव एग्रीड ग्रेशियसली, द एमिरातीज हैव एग्रीड फॉर दिस। थैंक यू जनाब। इसके ये बहुत सारा वसी किस्म का टॉपिक है, और इसकी डिटेल में अगर आप जाएं तो आपकी हर बात में एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक सवाल है जिसका बड़ा तफसीली जवाब चाहिए। ये जो कुछ हामिद मीर ने कहा है ना जी, एटम बम कैसे बचाएं, इसका ताल्लुक जो पाकिस्तान की मौजूदा जो सोशो इकनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है अभी तक अगर कोई बड़े पैमाने पे इंटरनेशनली कोई ऐसी जो है वो डिमांड सामने नहीं आई कि एक ऐसे मुल्क में जिसके अंदर इस तरह की एक अनसर्टनिटी निकल के आ जाए कि जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो जाए, तो उसमें कोई भी इस तरह का जो हथियार है उस पे ज़ाहिर दुनिया की नज़र होती है, चूँकि दुनिया थ्रेटन फील करती है, और उसमें आपके नेबर सब सारे फरिश्त होते हैं चूँकि उनको सबसे बड़ा ख़तरा होता है। और एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जब आपका फॉरेन अफेयर्स ऐसा हो कि आपने हर नेबर के साथ जो है वो सींग अड़ा के रखे हों, सख्त किस्म की दुश्मनी जो है वो बिल्कुल एक अनएंडिंग किस्म की वो हो सन आपके इर्द गिर्द जो 3-4 मुल्क हैं, हिंदुस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया या ईरान हो गया, उनके साथ तो जो भी आपका ताल्लुक चल रहा है। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हामिद मीर ने उठा दिया कबल अज़ वक्त, अगर आप इसको समझें। लेकिन इस सवाल को अगर उठना है
اگر یہ جو سچویشن جس طرف جو جا رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے. اب جہاں تک اس کو کنٹرول کرنے کی سچویشن ہے کہ اس کو کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کا تعلق آپ کے اس سوال سے بنتا ہے کہ یہ جو یو اے نے پیسے دیے اور آپ کا پرائم منسٹر ود 8 منسٹرز جو ہے وہ جاتے ہیں 1 بلین مانگنے کے لیے اس طرح کی سچویشن میں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کلیئر ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں اس سے دگنے تگنے تو آپ نے اپنے خرچے جس کو جو ہے ذاتی یا لالے تلالے کہتے ہیں اس پہ رکھے ہوئے. یہ اگر پرائم منسٹر جو خود جا رہا ہے، جو منسٹر آف دی منسٹرز ہے، تو پھر کسی منسٹر کو ساتھ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کون سا ایکسپرٹ منسٹر ہے آپ کا؟ یا تو یہ ہو نا کہ کوئی منسٹر بہت بڑا کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے تو وہاں پہ اس کی رائے لینی پڑے گی، فل بدی تو وہ دے دے گا. تو یہ بات بھی تو کوئی ہے نہیں. یہ سارے وہ مانگے تانگے کے منسٹر پریشر گروپس کے پیدا کردہ، جن کو پتہ ہی نہیں اکانومی کیا ہوتی ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے، کرائسس کیا ہے. تو آپ ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا کیلکولیٹ تو کریں نا کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے، اور جو $1 بلین ملے گا اس میں سے ٹوٹل جو اسی وقت خرچ ہو جائے گا وہ کتنا ہے. اس کے بعد جو آئے گا ظاہر ہے بیسیکلی تو آپ کو یہ جس مقصد کے لیے بھی مل رہے ہیں اس تک تو کبھی پیسے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پہنچے ہی نہیں. وہ آپ کی سیلاب کی تباہ کاریوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہوں یا غیر ملکی قرضے واپس کرنے کے لیے ہوں، کچھ ہوں، وہاں تک تو پہنچتے نہیں، اور وہاں تک نہ پہنچنے کا مطلب یہی ہے. اب اس وقت جو پاکستان کے اندر یہ جو سسٹم چل رہا ہے منسٹرز کا اور پرائم منسٹرز کا، سیکریٹریز کا اور ڈیپیوٹی سیکریٹریز کا، اپ ٹو ڈاؤن ٹو دی وہ جو ہوتا ہے آپ کا تحصیلدار یا اس سے نیچے تک کا، ان سب کے اگر آپ صرف خرچے نارملائز کر دیں، یعنی اس کو ایک تھرڈ ورلڈ غریب کنٹری کے ایکولائز کر دیں، تو آدھے قرضے تو آپ کے یہاں سے پے ہو سکتے ہیں ود ان 1 ایئر. آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں 300-400 ارب جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں صرف ان لوگوں پہ، جہاں پہ ایک آدمی نے اپنے آگے 8 نوکر رکھے ہوئے. ایک آدمی آپ کو پانی پکڑواتا ہے، بلکہ ایک پانی کے اوپر وہ جو آپ نے پلیٹ سی رکھی ہوتی ہے وہ ہٹاتا ہے، دوسرا پانی اٹھا کے آپ کو دیتا ہے. آپ گھنٹی مارتے ہیں تو 3 آدمی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم جاؤ گے یا وہ جائے گا یا وہ جائے گا. باہر آپ کے گیٹ پہ ایک گیٹ کیپر کھڑا ہے، اس سے باہر ایک ڈرائیور کھڑا ہے، ادھر ایک خانسامہ ہے، ادھر ایک مالی ہے، ادھر ایک پتہ نہیں کون ہے. واٹ از دس؟ آپ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں گھوم پھر کے دیکھیں کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے، اس کے آپ دیکھیں کہ یہ سارے ہیں یہ 10 آدمی 15 آدمی، اور اس کا ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ غریب لوگ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. بھائی غریب لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ باہر جا کے پیسے نہ مانگے نا. آپ کے پاس اتنے فالتو پیسے ہیں بادشاہوں اور شہنشاہوں کی طرح، تو پھر آپ باہر جا کے پیسے مانگ کے تو غریب لوگ تو نہیں رکھ سکتے نا. ہم ظاہر ہے غریب لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے بہت زیادہ حق میں ہیں، لیکن یہ خیراتی طور پہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بطور خیرات ایک چیریٹی کے طور پہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، ورنہ بھوکے مر جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق آپ کے سسٹم کے ساتھ ہے. وہ بھوکے اس لیے مر جائیں گے کہ آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں. آپ جو کھا رہے ہیں اس کا اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے بھوکے نہیں مرنا ہے. آپ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر آپ دولت کو پراپر جو ہے منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، جس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو پراپر دنیا بھر میں جس طریقے سے ہوتی ہے، تو اس میں پھر کسی بھی سوسائٹی میں کسی آدمی کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ بھوکا مرے. لیکن یہ تو وہ ملک ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جن کے پاس اپنے پیسے ہیں، اپنے وسائل ہیں، چلیں وہ کچھ بھی کریں. لیکن ایک ملک جو 100% ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل مالی جو ایڈ ہے اس پہ یا قرضوں پہ یا بینکوں کے قرضوں پہ، وہ کیسے اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ رکھ سکتا ہے کہ منسٹر اس طریقے سے ٹریول کریں اور جو ملک کے اندر ان کے جو ایکول جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی عیاشی کریں. تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ آپ کو آخر میں جا کے جب آپ گھاس کھانا شروع ہو جائیں گے
کہ جی چونکہ کچھ بچے گا نہیں، چونکہ دنیا جو ہے دیکھیں جی یہ ٹیکس پیئر کا منی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ جو پیسے اٹھا کے دے رہے ہیں 100 ملین دے دیا یا 1 بلین دے دیا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور ظاہر ہے اب دنیا اس کو کرٹیسائز کرتی ہے اور نظر رکھتی ہے کہ جس ملک کو آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں اس کے اندر سوشیو اکنامک سسٹم کیا ہے، وہ پیسے کہاں کون رہا ہے۔ تو یہ زیادہ دور نہیں جائے گا، ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے سارے پیسے بند ہو گئے تھے، اب یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جس کو اب سکسیسفل کہتے ہیں دورہ، اور سکسیسفل کی آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کتنے پیسے ملے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے راز ہیں جو بعد میں نکل کے باہر آئیں گے۔ اس میں ایک بڑا راز جو ہے وہ آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ری پوزیشننگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پہ آپ کی بارگیننگ ہوئی ہے کسی نہ کسی سطح پہ، جس کے نتیجے میں وہ سارے سٹرنگ جو ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں اس طرح کی، یہ امداد میں سے کوئی امداد بھی بغیر سٹرنگ کے نہیں ہوتی، تو اس کے وہ جو ہے آپ نے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں سمپلی، جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس سے آپ آلریڈی باہر آ گئے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل اب انڈیا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بلاک جو ہے اس کو انوائٹ کر کے تو لے کے چل رہا ہے۔ آپ اب اپنا جغرافیہ تو تبدیل نہیں، تاریخ تو آپ نے تبدیل کر دی جو ہے وہ 70 سال پہلے، کلچر بھی آپ نے تبدیل کر دیا بلکہ اس پہ بلڈوزر پھیرا، لیکن جغرافیہ کیسے تبدیل کریں گے کہ نہیں جی ہمارا تعلق گلوبل ساؤتھ سے تو ہے ہی نہیں، ہم تو نارتھ میں کہیں رہتے ہیں، یہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو ری پوزیشننگ ہے، ان کی بارگیننگ ہوئی ہے انٹرنیشنل، اور یہ جو پیسے ملے ہیں، یہ اگر پیسے پھر اسی طرح مس یوز ہوں گے تو الٹیمیٹلی دنیا آپ کو کہے گی کہ بھائی ادھر ٹیبل پہ رکھو بم، کیونکہ آپ لوگوں کے کرائسس اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ بم آپ نہیں جو ہے وہ اس کی حفاظت کر سکتے۔